السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ وقال عز وجل فانکحوا ما طاب لکم من النساء صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ مختصر سے وقت میں حضرت قبلہ دامت برکاتہ نکاح سے متعلق بہت ہی قیمتی باتیں بتائی، خاص طور پر مسجد میں نکاح کرنے سے کیا فائدے ہیں، بڑی سادگی کے ساتھ حضرت نے اس کو ہمارے سامنے رکھا۔ خدا کرے کہ پوری امت اس پر عمل کر لے۔ اس پر عمل کی سخت ضرورت ہے۔ سننے کو تو سب سنتے ہیں، لیکن عمل کرنے کا جب وقت آتا ہے، جان کر بھی اچھے لوگ عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ہے سنے بغیر عمل کو چھوڑنا، ایک ہے سننے کے بعد عمل کو چھوڑنا۔ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس آدمی پر، اس بندے پر آتا ہے جو بندہ دین کی بات سنتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔ اس لیے میرے دوستوں، مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں، دین کی باتوں کو سنو، ضرور عمل کرو، اس لیے کہ اس وقت مسلمان عجیب دور سے گزر رہا ہے۔ کوئی مسلمان کو بچا نہیں سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور اللہ کی مدد اس وقت بندوں پر نازل ہوتی جب بندے عمل کریں گے۔ عمل کو اگر چھوڑ دیتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لاکھ طاقت ہونے کے باوجود دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت بے عملوں کے پاس نہیں رہی۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے۔ نکاح کی مجلس سے نوشادی تشریف لا چکے ہیں، لمبا بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے ورنہ نوشا ناراض ہو جائیں گے۔
بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر اب تک شدت کے انتظار کے بعد یہ وقت ان کو آ پہنچا ہے۔ ایسے وقت میں کسی کا بیان سب کو پسند آ جائے لیکن نوشہ کو ہضم نہیں ہوتا۔ زیادہ دیر بولنے کا موقع نہیں ہے کیونکہ عنوان بھی ایسا ہے کہ 10-15 منٹ میں خدا کی قسم اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ کئی سالوں کی تربیت کے بعد امت میں یہ اثر پیدا ہوتا ہے، کئی سالوں کی تربیت کے بعد، کئی گھنٹوں کی نہیں، کئی سالوں کی تربیت کے بعد۔ نکاح سے متعلق 3 باتیں ہیں۔ ایک، لڑکی دیکھنے اور لڑکا دیکھنے سے لے کر شادی تک کا ایک عنوان۔ دوسرا، شادی کے وقت کا عنوان۔ تیسرا، شادی کے بعد زندگی گزارنے کا ایک عنوان۔ یہ بولیں گے تو یہ چھٹے گا، یہ بولیں گے تو یہ چھٹے گا، وہ بولیں گے تو وہ چھٹے گا۔ میں ایک کام کرتا ہوں، تھوڑا تھوڑا سب سے لے کر آپ کی خدمت میں بطور خاص نوشہ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ نکاح اللہ کا حکم ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، قرآن پاک کی سورۃ النساء کی آیت کی۔ میرے بڑے استاد ہیں اور دیگر علماء بیٹھے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں اللہ کے کلام اور اس کا انداز، اس کا پیغام کتنا گہرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نکاح کرو تم، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن کو تم پسند کرتے ہو خوشی کے ساتھ عورتوں سے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نکاح کا مطلب ہی ایک طرف لڑکا اور ایک طرف لڑکی ہو، ان کے بندھن کو نکاح کہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا لفظ کیوں بیان کیا؟ کیونکہ قرآن بیکار الفاظ بیان کرنے سے پاک ہے، بیکار جملے بیان کرنے سے قرآن پاک ہے۔ نکاح کرو تم، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، بس بات وہیں ختم ہو گئی، تو پھر نساء کو لانے کی ضرورت کیا؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، آئندہ جو آنے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، چھپی ہوئی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، آئندہ چل کر دلوں میں پیدا ہونے والی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہاں نساء کا لفظ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ لائے ہیں، ایک زمانہ آئے گا قرآن کے نازل ہو کر 1400 سال بعد، 1500 سال بعد ایک فتنہ زمین میں اٹھے گا، وہ مذہب کا فتنہ نہیں ہوگا، انسانیت کا فتنہ ہوگا۔ وہ کیا فتنہ ہوگا کہ مرد آپس میں شادی کریں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، عورتیں آپس میں شادیاں کریں گی۔ اس تصور کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نساء کا لفظ لے کر آیا۔ شادی کا معنی ہی مکمل ہوتا ہے، ایک طرف مرد اور دوسری طرف عورت، ایک طرف لڑکا دوسری طرف لڑکی ہو۔ جو لوگ اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں ان سے زیادہ روئے زمین میں کمینہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ ارذل کوئی نہیں، ان سے زیادہ نکمے کوئی نہیں، ان سے زیادہ بے حیا اور بے شرم کوئی نہیں، جو مرد اور مرد کے شادی کے قائل ہیں اور عورت کی شادی کے قائل ہیں۔ اور یہ فتنہ ہمارے ملک میں آ بھی گیا اور تقریباً پاس بھی ہو گیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اگر یہ لفظ نہ لاتے اللہ تعالیٰ تو پھر ایک سوال پیدا، نکاح کرو بولے اللہ تعالیٰ، یہ ضروری نہیں کہ عورت سے نکاح کرو، ایسے شوشے پیدا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ لا کر وضاحت فرما دی، نکاح کا ترجمہ مکمل ہوتا ہے، نکاح کا معنی مکمل ہوتا ہے اس وقت جب ایک طرف لڑکا اور ایک طرف لڑکی ہو۔ نکاح عبادت ہے،
ایک بات اور ایک سنیے آپ حضرات، لفظ عبادت کسے کہتے ہیں یا عبادت کسے کہتے ہیں، اس کے متعلق لوگ انجان ہیں۔ ہمارے نزدیک عبادت کیا؟ مسجد کو آنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، درود پڑھنا، یہی تمام چیزوں کو آج ہم لوگ عبادت سمجھتے ہیں۔ جبکہ شریعت کو جانیں گے، قرآن اور حدیث کی گہرائی میں اتریں گے تو توجہ کے ساتھ سنیں، ہر وہ عمل جو انسان کی زندگی میں ہے اور وہ عمل اچھا ہو اور شریعت کے مطابق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہر عمل کو عبادت قرار دیا ہے۔ کھانا عمل ہے، انسان کی ضروریات میں سے ہے کھانا، اور یہ کھانے والا عمل اچھا ہے، کھانا حلال راستے سے آیا ہے، اور ایک آدمی کھاتا ہے تو سنت کے مطابق کھاتا ہے، ادب کے ساتھ کھاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کھانا بھی اللہ تبارک و تعالی عبادت بنا دیتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ سونا، سوئے بغیر تو کوئی انسان رہ نہیں سکتا، ہو سکتا کہ گلبرگہ والے نہیں سوتے ہوں گے، بنگلور والے تو سوتے ہیں، اور مسلمان کو سونے بولنا، سویا تو ایسا سوتا ہے اٹھاتے وقت اٹھانے والے کو ڈاؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ چلے گا بول کر، سوتے نہیں سوتے، سونا چاہیے، سوئے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ نیند بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، دن کا سورج رات میں اللہ تعالیٰ آف اس لیے کرتے ہیں تاکہ بندے کو نیند سکون کے ساتھ آ جائے۔ سونا ایک انسانی ضرورت ہے، اور یہی سونا کوئی اللہ کا بندہ اس نیت سے سوتا ہے کہ مجھے رات میں سونا ہے، دن بھر عبادت، کام کاج، تجارت اور بزنس کرنا ہے، کمانا ہے، ماں باپ کو پالنا ہے، بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، مزید نفع ملتا ہے تجارت اور بزنس اور ملازمت میں تو مجھے پیسے زیادہ آئیں گے، میں مسجدوں کو دوں گا، مدرسوں کو دوں گا۔ یہ تمام کام میرے اس وقت ہوں گے جب میرے اندر بشاشت آئے گی، اور بشاشت اس وقت آئے گی جب میں اچھے طریقے سے 6-7 گھنٹے سو جاؤں گا، اور صبح کو مجھے نماز پڑھنا ہے۔ پھر سونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں سونے سے پہلے کی بتائی ہیں، وہ تمام سنتوں پر عمل کر کے اللہ کا کوئی بندہ سوتا ہے، 6-7 گھنٹے سوتا ہے۔ علماء مؤخر بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ کر دیکھیے کہ 6-7 گھنٹے اگر کوئی اللہ کا بندہ سوتا ہے، میرے رب کی قسم وہ 6-7 گھنٹے کا سونا بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دیتے ہیں۔ اب میں گنتے جاؤں تو مثالوں ہی میں پورا بیان ختم ہو جائے گا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہی عبادت نہیں، انسانی تقاضے جو جائز ہوں اور اس کو ادا کرتے وقت بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اور فرمان کا خیال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تقاضوں کو، ان ضرورتوں کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ کھانا عبادت، پینا عبادت، کپڑے پہننا عبادت، سونا عبادت، تجارت کرنا عبادت، سفر کرنا عبادت، جو بھی اچھا کام ہے اور وہ اچھا کام شریعت کے مطابق ہو تو عبادت ہے۔ اسی طریقے سے نکاح بھی، نوشا آپ بھی سنیں، جن کے نکاح ہو گئے وہ بھی سنیں، جن کے ہونے والے ہیں وہ بھی سنیں، نکاح 2 in 1 ہے۔ ایک تو عین عبادت ہے، عین عبادت، نماز کی طرح عین عبادت ہے یہ، کیونکہ حکم آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نکاح کرو۔ دوسرا انسانی ضرورت بھی ہے، تقاضا بھی ہے، شادی کرے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا انسان دنیا کے اندر، کیونکہ شادی کے تقاضے، نکاح کے تقاضے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کی فطرت میں رکھ دیے ہیں۔ اشارہ سمجھے میرے؟ ارے منڈی تھی بھی ہلو رے بابا، یہ اشارہ نہیں سمجھے تو اور کیا سمجھے؟
شادی کے تقاضے، شادی کے تقاضے، شادی کی ضرورت، نکاح کا تقاضا، یہ اللہ تعالیٰ فطرت میں رکھے ہیں۔ ایک ہی عمل ایسا ہے جو تجربے کے بغیر بھی آدمی اسے پورا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فطرت میں رکھا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا شادی کے مقاصد اور شادی کی فضیلت اور اہمیت کو۔ جیسے آدمی کو دیکھنا سکھایا نہیں جاتا، جیسے آدمی کو سننا دکھایا نہیں جاتا، جیسے آدمی کو سونگھنا سکھایا نہیں جاتا، جیسے آدمی کا احساس سکھایا نہیں جاتا، ویسے ہی آدمی کی شادی کا تقاضا بھی سکھایا نہیں جاتا۔ کیا بات ہے، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوا، جب وہ شعور پر پہنچتا ہے اسے بولتے نہیں بیٹے ایسا دیکھنا، تو پہلے ہنکی کھولنا، ایسا دیکھنا، اسے نہیں سکھایا جاتا ایسے سننا، اسے ایسے نہیں سکھایا جاتا ایسے پکڑنا، ایسے نہیں سکھایا جاتا ایسے چلنا، کیونکہ جو چیز فطرت میں داخل ہوتی ہے اسے سکھایا نہیں جاتا، وہ آپ خود جب ضرورت پیش آتی ہے اس کا استعمال کر لیتا ہے۔ ویسے ہی بڑے ہی ادب اور احتیاط اور شرم اور حیا اور پردے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، سمجھے شادی کا تقاضا فطرت میں داخل ہے، یہ سکھایا نہیں جاتا، جب وقت آئے گا اس کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ کوئی باپ بیٹے کو نہیں سکھاتا تیری شادی کر رہا ہوں تقاضا ایسا پورا کر، کوئی باپ بیٹی کو نہیں سکھاتا میں تیری شادی کر رہا ہوں تو ایسے تقاضے پورے کر، کیونکہ یہ چیز فطرت میں داخل ہے۔ جو چیز فطرت میں داخل ہوتی ہے اسے سکھایا نہیں جاتا، وہ آپ خود وقت پڑنے پر ادا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ شادی عین عبادت بھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ شادی عین عبادت بھی ہے اور شادی انسانی تقاضا اور ضرورت بھی ہے، 2 in 1۔ اس لیے وہ بھی ایسی عبادت شادی، پوری شریعت کی عبادات میں اس جیسی کوئی دوسری عبادت نہیں ہے۔ فضیلت میں بھی بعض فقہا تو یہاں تک بیان کیا ہے جہاد سے بھی افضل ہے شادی کرنا۔ اللہ اکبر، جہاد سے افضل ہے۔ در مختار کتاب النکاح پہلی کی 2-3 سطروں ہی میں اس بات کو فقہا نے پیش کر دیا، جہاد سے بھی افضل ہے نکاح کرنا۔ اور ایسی عبادت سمجھے نہیں ہم لوگ، نکاح کیا ہے؟ دیوانہ اٹھا ملیدہ کوٹیا، بس ہو گیا۔ اس لیے ذہن میں جیسا جیسا پلان آتا ہے ہم ویسی ویسی شادی کرتے ہیں۔ ذہن میں آیا ناچنے کا ارادہ تو شادیوں میں ناچو، ذہن میں آیا پٹاخے اڑانے کا تو پٹاخے اڑاؤ، ذہن میں آیا گھوڑے میں بیٹھ کر ڈپلیکیٹ ٹیپو سلطان بن کر جاؤ۔ ارے نوشوں کو بھی گھوڑے کو تعلق کیا بابا؟ جنگ کو جا رہا ہے، نکاح کرنے جا رہا ہے۔ منگلور میں ایک نکاح ہوا، میں دیکھا گاڑی کھڑا کر، میرا ایک دوست وہ نکاح میں شریک تھا، اسے بلا کے بولا ایک کام کرو بھی اسے یوپی بھیجو گیا۔ نکاح کو جا رہا ہے، گھوڑے میں بٹھا دے نہیں، ہاتھ میں تلوار دے دا نہیں، ٹیپو سلطان کی میوزک چل رہی ہے۔ میں پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ نکاح حضرت۔ نکاح کو بھی یہ انداز کو کیا تعلق ہے؟ یہ فوٹو اگر دیکھ لی تو دلہن ساتھ رہتی رات میں، وہ بھی ہاتھ میں تلوار، لا حول ولا قوت۔ سمجھے نہیں عبادتوں کو، مجھے معاف فرمائے قبلہ، نکاح سمجھنا تو دور کی بات کہ اب تک امت نماز نہیں سمجھی، روزہ نہیں سمجھی، زکوٰۃ نہیں سمجھی، حج نہیں سمجھی، قرآن کی تلاوت نہیں سمجھی۔ جو چیز عبادت ہے اس چیز کو ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، عبادت کو عبادت بنانے والے کی مرضی سے کرنا، عبادت کو عبادت پہنچانے والی ذات اقدس کے فرمان کے مطابق کرنا، تب جا کر عبادت ادا ہوگی، اجر ملے گا، پھل ملے گا، نتیجہ ملے گا انشاءاللہ تعالی، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔
ہم نے عبادت کو اپنی مرضی کے تابع بنا لیا، جبکہ ہم عبادت کے تابع ہونا نکاح کو نہیں سمجھے۔ باپ بن گئے، نکاح نہیں سمجھے، دادا بن گئے، نکاح نہیں سمجھے، نانا بن گئے، نکاح نہیں سمجھے۔ کتنی بڑی عبادت ہے نکاح۔ کبھی علماء کی باتوں کو سنو، بیٹھو، جو بولتے ہیں علماء کرام غور سے سنو، عمل کرو۔ کتنی بڑی عبادت ہے، دل باغ باغ ہو جائے گا اگر آپ ان باتوں کو سنیں گے جو حضرات علماء کرام کی توجہات سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ شاید آپ سنے ہوں گے ان باتوں کو، اگر سنے ہیں تو دور ہو جائے گا، نہیں سنے ہیں تو غور سے سنو۔ کتنی بڑی عبادت ہے، اس جیسی عبادت ایمان کے بعد پوری شریعت میں دوسری کوئی عبادت نہیں ہے۔ عبادت کی دو قسمیں، نوجوانوں سنو، مالداروں سنو۔ مالداروں کو میں نے خاص اس لیے کیا، دین کو جتنا نقصان مالداروں سے ہوا اتنا غریبوں سے نہیں ہوا۔ دولت کمانے کا مقصد مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت کا جنازہ اٹھائیں، اس لیے میں نے مالداروں کو خاص کیا۔ اللہ دولت دیا ہے تو آپ کو نئی دولت نہیں دیا ہے۔ تمہارے سے مہان کروڑپتی تھے حضرت عثمان غنی، تمہارے سے مہان کروڑپتی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف، کتنے بڑے کروڑپتی۔ یہ دو ایسے صحابہ کی جماعت میں ہے جن کی دولت آج بھی زندہ ہے، آج بھی ان کے باغات ہیں، آج بھی ان کے باغات سے کھجور نکلتے ہیں۔ پورے مسجد نبوی کا مینٹننس خود حکومت کے پیسوں سے نہیں ہوتا، بلکہ حضرت عثمان غنی کے باغ کی آمدنی اور اس کے نفع سے پورے مسجد نبی کا مینٹننس چل رہا ہے۔ جائیے، اگر بات یقین نہیں آتی میری بات پر تو پھر گوگل میں اٹھا کر دیکھیے، آج بھی مسجد نبوی کا پورا بجلی کا قرض اور پورا مینٹننس حضرت عثمان غنی کی دولت کے نفع سے ہو رہا ہے۔ باغات آج بھی تر و تازہ ہیں۔ 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، 100 سال کا درخت آج باقی نہیں ہے، 150 سال کا درخت آج باقی نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، نبی کے سچے عاشق اور غلام تھے، دین سے سچا پیار کرنے والے تھے، اور ان کی دولت کا ایک ایک پیسہ حلال کا تھا، اور یہ اپنی دولت اپنے لیے نہیں پوری امت کے لیے کماتے تھے۔ اللہ نے ان کی دولتوں کو آج تک زندہ رکھا ہے۔ ایسے ایسے دولت مند جو اب کسی کے پاس اتنی دولت نہیں جتنی دولت حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس ہے۔ میں کان پکڑتا ہوں، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، ہماری دولت، میں کسی پر نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں، بات آ رہی تو عرض کر رہا ہوں، ہماری دولت تو ہمارے پاس ایسی ہے جس دولت پر دوسروں کو کیا بھروسہ، خود ہم کو بھروسہ نہیں ہے۔ ایسی دولت ہے ہمارے پاس، اور ایسی دولت رکھ کر ہم اتنا غلط استعمال کرتے ہیں، اور یہ تصور ہے کمائے سو کئی کو ساتھ، ہمارے خواہشاں کو پورے کرنے کے واسطے نہیں، ہمارے بچہ کے خواہشاں کو پورے کرنے کے واسطے نہیں۔ یہ ہے نا شیطانی پلاؤ ہے، شیطانی پلان ہے، شیطانی پکوان ہے۔ دولت سنبھال کر رکھو، نسلوں میں کام آئیں گی۔ بات پر بات پیدا ہو رہی ہے، زنا کرنے والے کو قرآن نے شیطان کا بھائی نہیں کہا، جھوٹ بولنے والے کو قرآن نے شیطان کا بھائی نہیں کہا، اور بڑے بڑے گناہ کرنے والے کو شیطان کا بھائی نہیں کہا۔ لیکن جب اللہ کا کوئی بندہ جسے اللہ دولت دیتے ہیں وہ دولت کو ضرورت پر نہیں اسراف راستے پر خرچ کرتا ہے تو اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ نہیں بلکہ شیطان کا بھائی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ میرا بھائی، میرا بندہ نہیں، شیطان کا بھائی ہے۔ ضرورت ہے تو خرچہ کرو، ضرورت نہیں ہے تو پھر پیسوں کی دولت کی حفاظت کرو۔ اسی لیے میں نے کہا نکاح کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں سنو، دولت مندوں اور امیروں سنو۔ آج شادیوں میں اتنا اسراف ہوتا ہے، جو پھینکا جاتا ہے اسے سیو کریں گے تو خاندان اور محلے کے کئی غریب بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ جو پھینکا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے۔ ایک دسترخوان میں بھی شادی میں بیٹھا، زبردست بریانی، ہمارے بنگلور کی بریانی بڑی لذیذ ہوتی ہے، لوگ بولتے ہیں حیدرآباد کی بریانی۔
ہمارے بنگلور کی زبردست بریانی ہوتی ہے. سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے, 2 صحابہ بازو بیٹھے تھے, اور چھوٹے کی بریانی. لوگ دعوت میں بھی شرط رکھتے, کیا بھی نکو صاحب, لڑکی والوں کو بولتے کیا بھی نکو صاحب, دعوت ایک اچھی کر ڈالو. اچھی کا تو کیا بھائی, چھوٹے کی, چھوٹا کا تو کیا کتا بکرا. کیوں, گائے حلال نہیں, بھینس حلال نہیں. تھانوی, میں اکثر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھتا ہوں. تھانوی فرماتے ہیں جو مہمان میزبان کے گھر ڈیمانڈ کرتا ہے وہ بھی امت کا کمینہ ہے. نہیں کرنا. میں گلبرگہ آیا, میری طبیعت بتا سکتا ہوں میں کہ بھائی میں یہ نہیں کھا سکتا, ڈاکٹر نے مجھے, حکیم نے مجھے منع کیا ہے. طبیعت پیش کر سکتا ہوں, خواہش پیش نہیں کر سکتا کہ بھائی زبی صاحب یا سہیل صاحب مجھے یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ. پتہ نہیں ان کی طاقت کیا ہے, اور میں ڈیمانڈ رکھوں گا, وہ شرمندہ ہو جائیں گے. مجھے کھلانے کے لیے وہ قرض لیں گے. فقہا نے لکھا ہے, علامہ بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھئے کسی کے ظلم سے, کسی کے ظلم کی وجہ سے آدمی اگر قرض لیتا ہے تو آدمی وہ میں لیا, مثلا ان کے ظلم کی وجہ سے قرض میں لیا اور ان کا حق ادا کیا, تو میرے قرض کا اصل میں یہ ذمہ دار ہوتا ہے. فتاوی عالمگیری اٹھا کر دیکھیے, گلبرگہ تو علماء کا شہر ہے. یہ بات مجھے حضرت حکیم الملت امیر شریعت نے ارشاد فرمائی. جب ایک مرتبہ شادیوں کا جلسہ تھا اور حضرت وہاں پر بڑی بہترین تقریر کی, پورے مالدار بنگلور کے سکتے میں پڑ گئے. ان کی شادیاں ہوئی, ان کے ہوش اڑ گئے. حضرت نے فرمایا شادی کے موقع پر لڑکی والوں سے سوال کر کے, پیسوں کی شکل میں ہو یا اشیاء کی شکل میں جو چیز لی جاتی ہے اسے مرنے سے پہلے واپس کرنا پڑے گا, ورنہ حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں برابر حساب ہوگا. امیر شریعت نے فرمایا خوشی سے دیے تو بھی واپس کرنا, ظلمن لیے تو بھی واپس کرنا. اسی وقت ایک 8 دن کے بعد جب میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت کی خدمت میں نے عرض کیا, حضرت اس جلسے میں آپ کا خطاب سن کر تو شاید لوگ کھانا نہیں کھائے ہوں گے. حضرت مسکرائے, کہنے لگے کیا کروں عزیزم, حالات ایسے بولنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت نے بتایا کسی کے ظلم سے کوئی قرض لیتا ہے, اصل میں ظالم قرض کا ذمہ دار ہوتا ہے, ظالم قرض کا ذمہ دار ہوتا ہے. ڈیمانڈ نہیں کر سکتے یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ, اتنے آئٹم رکھو, یہ میوہ رکھو, یہ مٹھائی رکھو, یہ میٹھا رکھو. یہ سب ہلکے پن کی علامت ہے. آپ مہمان ہیں, میں میزبان ہوں, میری طاقت جیسی ہے میں وہ طاقت کے حد تک اچھے سے اچھا کھلانا, طاقت کے برابر کھلانا یہ میرا فرض ہے. طاقت سے اچھا کھلانا یہ میرا احسان ہے. آپ کے سوال سے مجبور ہو کر میں کھلاتا ہوں تو پھر آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. سامنے والا دسترخوان میں بیٹھا ہے, بکرے کا گوشت, آپ انہیں ایک ٹکڑا ایک لقمے کو اٹھا رہا ہے, آدھا بیدہ کھا رہا ہے, بچت کا چھٹ رہا ہے, آدھا بیدہ کھا رہا ہے, بچت کا چھٹ رہا ہے. مجھے برداشت نہیں ہوتا. میں کسی بری چیز کو دیکھتا ہوں, جہاں تک اسے کے سامنے بولنے کی کوشش کرتا ہوں. میں سامنے سب سے پہلے پوچھا تو میں نوشوں والے کے آرس والے پہلے پوچھنا پڑتا نا. کی مولوی صاحب پوچھا تو میں بولے تو بول دوں. میں نوشوں والا, میں بولا تمہارا کھانے کا انداز بتا رہا ہے کیا؟ بولا تمہیں ایک ڈلی نہیں 100 ڈلی کھاؤ, لیکن پورا پورا تو کھاؤ. آدھا کھائے اور آدھا پھینکے, کمانے والا آدمی اگر دیکھے گا تو اس کے پیٹ میں کتنا درد ہوگا. اتنے آئٹم رکھے ہوئے ہیں, شادی مکمل ہو گئی. بعد میں اسی دعوت سے مجھے فون آ رہا ہے, حضرت ایک 2-3 مدرسوں کا نام بتاؤ. میں نے پوچھا کیوں؟ رات کے 12-1 بجے
2-3 مدرسوں کا نام بتاؤ۔ میں نے پوچھا کیوں؟ بہت بچا ہوا ہے حضرت، مدرسوں کو بھیجنے کا ارادہ ہوا۔ میں بولا تمہارے خاندان میں جتنے سمدینہ کا گھر ہے ان کے گھراں کو بھیجو، تمہارے سمدن کے، تمہارے بہانا کے سمدن کے، تمہارے بھایا کے سمدن کے، اور یہ بول کر بھیجو شادی میں بچ گیا، پھینکنے دل نہیں ہوا آپ کے گھر کو بھیجے۔ جب جواب کیا نکلتا دیکھو، اور ایک مدرسے جہاں پڑھنے والوں کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ان کو آج بھی زمانہ مہمان رسول کہتا ہے، پکائے نہ پکائے، کھائے نہ کھائے، جو بچتا ہے بچنے کے بعد مدرسے یاد آتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سمجھو میرے دوستو، سمجھو، اسراف سے بچو۔ اسی لیے میں نے مالداروں سے کہا، ایک پیسہ بھی اگر شادی میں اسراف ہوا تو پھر ادھر والے اور ادھر والے دونوں شیطان کے خاندان والے بن جاتے ہیں۔ شادی معمولی عبادت نہیں ہے۔ پوری شریعت میں 2 ہی عبادتیں ایسی ہیں جن کو دائمی عبادت کہا جاتا ہے، وقتیہ نہیں، دائمہ۔ نماز وقتیہ عبادت، روزہ وقتیہ عبادت، زکوٰۃ وقتیہ عبادت، حج وقتیہ عبادت، کھانا وقتیہ عبادت، ذکر وقتیہ عبادت، درود وقتیہ عبادت، تلاوت وقتیہ عبادت۔ جتنی عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتیں وقتیہ، لیکن 2 عبادتیں ہیں جو وقتیہ نہیں، دائمہ۔ کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ سنیے۔ نماز شروع ہوتی ہے تکبیر سے، سلام پر مکمل۔ روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، افطار پر مکمل۔ زکوٰۃ دینے سے شروع ہوتی ہے، لینے پر مکمل۔ حج 5 دن کی عبادت، تلاوت 1 پارہ پڑھیں گے، 1 پارہ پڑھنے تک تلاوت کی عبادت میں۔ ذکر اگر 100 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، جب تک ذکر میں ہے ذکر کی عبادت۔ لیکن نکاح ایسی بھی عبادت نہیں۔ اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ نکاح کرنا آدھا دین ہے۔ نماز کو آدھا دین نہیں، روزے کو آدھا دین نہیں، زکوٰۃ کو آدھا دین نہیں، حج کو آدھا دین نہیں، بلکہ نکاح کو آدھا دین کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح وقتیہ عبادت نہیں، نکاح دائمی عبادت ہے۔ کیا نوشا کا نام؟ سلمان صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے۔ اب نوشا بولیں گے میں نے قبول کیا، یہ نہ بولتے گلبرگہ میں، ارے کیا بولتے گلبرگہ میں؟ یہ بولنا سو، اس میں بھی اٹک جاتے لوگ۔ نوشو دیکھیں تو آسمان سے اتریا سو ٹکڑا، وہ میں نے قبول کیا بولنے کے واسطے بھی اٹک جاتا۔ کتنے نکاح میں بھی پڑھایا ہوں، حضرت بھی پڑھائے، حضرت بھی پڑھائے۔ میں تو نکاح پڑھا کو پہلے سکھا کو دے رہا ہوں، تو میں یہ پوچھ دوں تو یہ بولنا، پھر بھی اٹکتا۔ ایک جگہ زبردست نکاح، حاجی صاحب ایجاب و قبول کرتے کرتے کیا آپ نے قبول کیا کہ تو ہاؤ کرا۔ اور ایک مرتبہ مسجد قادریہ بنگلور میں نکاح پڑھایا، مولانا کیا آپ نے قبول کیا کہ تو پوری تجویز سے بولا انشاءاللہ میں نے قبول کیا۔ میں نے بولے انا للہ، تیرا نکاح نہیں ہوا۔ جیسے نوشا بولیں گے اب انشاءاللہ میں نے قبول کیا الحمدللہ بول کر نکاح میں داخل ہو جائیں گے، پھر کبھی نکاح سے باہر نہیں نکلیں گے۔ پوری زندگی رات دن، سفر حضر، خوشی غم، غربت دولت، قریب بعید، جس حال میں ہے نکاح کے اندر ہے، جس حال میں ہے نکاح کے اندر۔ کمانے کے لیے شوہر امریکہ کو جائے، 10 سال وہاں رہے، یہاں بیوی گلبرگہ میں رہے۔ کتنی مسافت؟ 12,000 تقریباً کلومیٹر۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے کبھی کسی کے زبان سے سنا، غلطی ہوئی تو معاف کر لیا، کلومیٹر میں 12-13 ہزار کلومیٹر 10 سال رہ کر آیا۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کو جدا نہیں کر سکتی اگر رابطے مضبوط رہے، کیونکہ آدمی دور جانے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، آدمی غریب ہونے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، آدمی مالدار ہونے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، بیمار ہونے سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اسی لیے پیارے آقا فرماتے ہیں اب
جو نوشہ میں نے قبول کیا کہتا ہے نکاح میں ایسے داخل ہو جاتا ہے اور اس نکاح کا ایسا مضبوط اعتبار ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی جنت بھی جائیں گے تو ہر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جائے گا۔ اظہر سبحان اللہ بول رہی اس لیے کہ ان کا نکاح نہیں ہوا۔ جو لوگ جن کا نکاح ہو گیا وہ سوچ رہے ہیں اللہ یہ مصیبت وہاں بھی آتی کہتے ہیں کیا رے خوشی کے موقع میں مولانا کو ڈرا کو جاری نہ۔ یہاں اگر مصیبت رہی تو جنت میں مصیبت نہیں رہتی، جنت سراپا راحت کی جگہ، رحمت کی جگہ ہے۔ اتنا مضبوط بندھن اور اتنی مضبوط عبادت ہے یہ، یہاں جڑتی ہے جنت تک باقی رہتی ہے۔ ہمیشہ ایک واقعہ کہتا ہوں، جلدی جلدی بول کر واقعہ ختم کرتا ہوں، خطبہ نکاح ایجاب و قبول، پھر دعا، پھر لوازمات کچھ بھی ہوں گے۔ مجلس اچھی ہے تو عنوان کھل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ دونوں مل کر بیٹھے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتیلی اماں۔ ایک سوال کرتی اماں بیٹی اماں سے کہ اماں ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، کیا بیٹی تمہارا مقام بڑا ہے کہ میرا مقام بڑا ہے؟ ہم بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ قاری صاحب 8-10 دن پہلے صاحب فون کر رہے ہیں، حضرت میرے بیٹے کا نکاح ہے، مہر میں موبائل دوں کیا؟ میں بولیا موبائل کیا جنازہ بھی دے سکتے ہیں؟ کتنا دماغ کام کرتا دیکھو۔ ان کو نہیں معلوم کہ یہی موبائل ہے جو مضبوط زندگیوں کو برباد کر رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں شادی ہو کر 2-3 سال تو بیوی کے ہاتھ میں خطاً موبائل نہیں دینا جب تک بھروسہ نہ پیدا ہو جائے۔ ایک الگ ماحول سے ہمارے ماحول کو آئی، موبائل نے اچھی اچھی زندگیوں کو اجاڑ دیا۔ صرف شک کی بنیاد پر مضبوط دیوار کمزور پڑ گئی، پاکیزہ زندگیوں پر شک پیدا ہو گیا۔ اپنی زندگیوں کو موبائل سے بچا کر رکھو۔ حضرت لڑکی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دینا، ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی آپا سن لی تو پھر منجے صلوات پڑیں گی۔ لڑکوں سے بھی گزارش ہے تمہیں بھی موبائل اس کے سامنے کے احتیاط سے رکھو، بالکل فری رہنا۔ موبائل بیگم کے سامنے ڈال کر چھوڑ رہا تب جا کو یقین پیدا ہوتا ہے اسے۔ بیگم کے سامنے موبائل کو ایسا چھپانے کو رکھتے ہیں، وہ کیا کہ فیس لاک کرتے، پرنٹ لاک اور پیٹرن لاک ڈال کو رکھتے ہیں، پھر اس کے اندر آپا کو الگ لاک۔ اب کون سی بیوی شک نہیں کریں گی؟ فون آیا تو اس کے سامنے بیٹھ کر بات کرو، نوشا قسم اللہ کی تمہاری زندگی کی فکر علماء کو جتنا ہے شاید کسی کو ہوگی، یہ بات کوئی نہیں بتائیں گے آپ کو، یہ علماء بتائیں گے۔ اتنی محنت کے ساتھ یہ زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اسے سنبھالنے کا سبق پڑھیے آپ پہلے۔ بیوی کے سامنے فون آیا تو نڈر ہو کر بات کیجیے۔ میں بنگلور میں فیصلے بھی کرتا ہوں، بیوی کے سامنے فون آیا تو ہاں بول تو باہر نکلتا، کسے ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر انہیں واپس آیا تو اس کی صورت پکوڑے کی ہو کر رکھتی کی جی فون آیا تو باہر رکھو کی بات کرے تو نہیں، پارٹی کا فون، تمہارے پارٹی کا فون آیا تو میرے سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہاری زندگی کی شریک حیات ہوں، تمہارا نقصان ہوگا تو دعا کروں گی، نفع ہوگا تو خوش ہوں گی، لیکن چھپ کر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پھر وہ دوسرا اعتراض کرتی ہے، اگر اسی طریقے سے میں میرے موبائل میں کسی کا فون آنے کے بعد چھپ کر بات کروں گی، آپ کی غیرت گوارا کرے گی؟ سوال صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اس سے بچو، یہ ضرورت کی چیز ہے، اسے اپنی زندگی میں لے کر مت آؤ، تمہیں بھی فری ہو جانا۔ ڈاؤٹ کری تو چیک کر لو جی، کیونکہ تو میں تقریب میں بولتا ہوں بیوی ڈاؤٹ کرتی یہ بھی محبت ہے، جس کی شادی اور جس کی بیوی ہے انہیں ڈاؤٹ کرتی سو پورے ہندوستان میں ایک ہی اکیڈمی ہے جس پر ڈاؤٹ کرنے والی نہیں ہے۔ تمہیں ہنسے تو میرا قصور نہیں ہے، انہیں چاہتی کیا میرا شوہر میرا ہو کر رہے،
یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہماری ہو کر رہے، یہ محبت ہے، انہیں بھی چاہتی میرا شوہر میرا ہو کر رہے، میری محبت میں شرکت نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ شریعت اجازت دی ہے۔ ہمارے شیخ العالم فرماتے ہیں کرنا ہے تو کر لیجئے، لیکن کرنے کی دھمکی مت دیجیے، پہلی زندگی کمزور ہو جائے گی۔ پیر صاحب دامن برکاتہم فرماتے ہیں دوسری کرنا ہے، آپ کو دنیا بڑی ہے لیکن پہلی بیوی کے سامنے بار بار اس کا اظہار، اسے دھمکے کیا سمجھی تو منجے، آج بھی رشتے آ رہی منجے، صبر تو کر لے گی لیکن محبت کمزور پڑ جائے۔ یہ واحد رشتہ ہے جو زندگی گزرتی ہے تو محبت کمزور نہیں ہوتی، محبت مضبوط ہوتی ہے، محبت کمزور نہیں ہوتی، محبت مضبوط ہوتی ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جوانی میں محبت مودت بنتی ہے، وہی محبت بڑھاپے میں رحمت بن جاتی ہے۔ مفتی سعید صاحب بڑی تفصیل بیان کیے، جتنا رشتہ پرانا ہوتا اتنی محبت پرانی ہو جاتی۔ جوانی میں خدمت نہیں کرنے والی بیوی بھی بڑھاپے میں کرتی، یقین نہیں آیا تو بوڑھوں کو پوچھو، جوانی میں خدمت نہیں کرنے والی بیوی بھی بڑھاپے میں کرتی ہے، کیونکہ زمانہ پرانا ہو گیا، محبت مضبوط ہو گئی۔ جوانی میں محبت نہیں کرنے والا شوہر بھی بڑھاپے میں کرتا، بیٹے کو بولتا بڈھی کو دیکھ لے ماں میں کب آؤٹ ہو دوں گی، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں موبائل سے اپنی زندگی کو بچاؤ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اماں عائشہ سے پوچھتی ہے امی جان آپ کا مقام بڑا ہے کہ میرا مقام بڑا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ بیٹی تو ہی بتا کس کا مقام بڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا امی جان غور کرتی ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے میرا مقام بڑا ہے، اس لیے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا بالکل جواب صحیح بیٹی، تو نبی کی بیٹی ہے، تیرے ابا نبی ہیں، میں صدیق کی بیٹی ہوں، میرے ابا تو تیرے ابا کے غلام ہیں۔ میرے ذہن میں بھی ایک جواب ہے بیٹے، کیا؟ بیٹی تیرے ابا نے ایک مرتبہ بیان کیا حشر کے فیصلے کے بعد جب تیرے ابا کی امت جنت کو جائے گی، انداز داخلہ ایسا ہوگا ہر بیوی کا ہاتھ اس کے شوہر کے ہاتھ میں ہوگا، تجھے جانے کا جب وقت آئے گا تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہاں تک رشتہ جاتا ہے، زبردست عبادت، آدھا دین اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے اسے عبادت سمجھ کر شادیاں کرو، انشاءاللہ تعالی شادی کرنے کا صحیح طریقہ آئے گا۔ اسے ہم ضرورت سمجھیں گے اور یوں سمجھیں گے کہ شریعت کے باہر کا کام ہے، یہ صرف جوڑنے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، تو پھر میرے دوستوں اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت قبلہ نے فرمایا پوری زندگی پریشانیاں اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر آج کے دن ہمارے کسی عمل سے اللہ ناراض ہو جائے تو پوری زندگی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ آج کا دن اللہ خوش ہوتا ہے، شیطان ذلیل ہوتا ہے۔ وقت ہوتا تو تفصیل سے بیان کرتا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ اس نکاح کو بےحد قبول فرمائے، زوجین کو درمیان محبت عطا فرمائے، مودت عطا فرمائے، دو خاندان والوں کے درمیان میں بھی محبت مودت الفت عطا فرمائے۔ یہ میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ نوشا کے والد صاحب، دلہن کے والد صاحب اس اچھے سے موقع پر مجھ کو بھی یاد کیا،